السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، میں ہوں سید میر محمد بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں غوثیہ رضویہ یوٹیوب چینل۔ ناظرین محترم، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل غوثیہ رضویہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل والی آئیکن پہ بھی کلک کر لیجئے تاکہ سب سے پہلے نیو ویڈیوز آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں، کیونکہ اسی چینل میں ہم مسلک اہل سنت و جماعت کے عقائد کی پاسداری کے لیے ڈیلی کی بنیاد پر ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین محترم، ہم نے تقریباً 4 دلائل انگوٹھے چوبنے پر عرض کیے ہیں۔ آج ہم پیش کرنے جا رہے ہیں دلیل نمبر 5۔ ناظرین محترم، شامی میں ہے، فتاوی شامی میں ہے کہ وَأَعْلَمُ أَنَّهُ يَسْتَحِبُّ أَن يُقَالَ عِنْدَ سِمَاعِ الْأُولَى من الشهادة صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وعند الثانیہ منها قرة عینی بک یا رسول اللہ ثم يقال اللہم متعنی بالسمع والبصر بعد وضع ظفري الابہامین علی العینین فأنه صلی اللہ علیہ وسلم یکون لہ قاعدا الی الجنہ، یعنی کہ جان لو کہ بے شک اذان کی پہلی شہادت کے سننے پر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ اور دوسری شہادت کے سننے پر قرۃ عینی بک یا رسول اللہ کہنا مستحب ہے۔ پھر اپنے انگوٹھوں کے ناخن چوم کر اپنے آنکھوں پر رکھیں اور کہے اللہم متعنی بالسمع والبصر، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایسا کرنے والے کو اپنے پیچھے پیچھے جنت میں لے جائیں گے۔ قذا فی الکنز العبادی کوہستانی ونحوہ فی الفتاوی الصوفیہ وفی کتاب الفردوسی من قبل ظفری ابہامیہ عند سماع اشہد ان محمد رسول اللہ فی الاذان انا قائدہ ومدخلہ فی صفوان الجنت وتمامہ فی حواشی البحر۔ رد المختار صفحہ نمبر 270 پر یہ روایت نقل ہے، یہ فتویٰ نقل ہے، یعنی کہ ایسا ہی کنز العباد امام کوہستانی میں بھی ہے اور اس کی مثل فتاوی صوفیہ میں بھی ہے اور کتاب الفردوس میں ہے کہ جو شخص اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ سن کر اپنے انگوٹھوں کے ناخنوں کو چوم لے، اس کے متعلق حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں اس کا قائد بنوں گا اور اس کو جنت کی صفوں میں داخل کروں گا، اور اس کی پوری بحث جو ہے بحر الرائق کی حواشی میں بھی ہے۔ ناظرین محترم، ملتے ہیں پھر کسی دوسری ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد کیجیے گا۔ جزاکم اللہ تعالی خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔